الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عرفان یوٹیوب چینل سے محمد عرفان اشرف محبت بھرا سلام پیش کرتا ہے۔ دوستو قبول کیجئے گا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم بہلول دانا کو جانتے ہو؟ ان میں سے کچھ نے کہا جی ہم بہلول دانا دیوانے کو جانتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہے۔ تو بہلول دانا کا پتہ معلوم کرنے کے لیے جنید نے کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں۔ کچھ شاگرد جا کر پتہ کرنے گئے تو دیکھا کہ بہلول ایک جگہ پر اپنے سر کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھے لیٹے ہوئے۔ شاگردوں نے آ کر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ ہمیں بہلول دانا کا پتہ معلوم ہو گیا ہے۔ استاد شاگرد بہلول دانا کی طرف چل پڑے۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر پہنچے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ تو جب سلام کیا تو بہلول دانا نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو بہلول دانا نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں جنید بغدادی ہوں۔ تو انہوں نے کہا ابو القاسم ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ابو القاسم ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تم کھانا کھانا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں کھانا کھانا جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کھانا کس طرح کھاتے ہیں۔ کہا اچھا چلو بتاؤ کھانا کس طرح کھاتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ زمین پر ایک گھٹنا نیچے ٹکا کر بیٹھتے ہیں، ایک گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں، کھانا اپنی طرف سے شروع کرتے ہیں اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ یہ کھانا کھانے کا طریقہ ہے۔ تو بہلول دانا مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ جنید تمہیں تو کھانا کھانا نہیں آتا۔ یہ بات کرنے کے بعد بہلول دانا وہاں سے چل پڑے۔ جب وہاں سے چل پڑے تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کھانا کھانے کا طریقہ تو بتائیں۔ بہرحال وہ چلے گئے، کچھ دور جا کے وہ بیٹھ گئے۔ جب وہ بیٹھے تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کے پیچھے ہو لیے۔ جب پیچھے پہنچے تو پھر جا کر کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بہلول دانا نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بہلول نے پوچھا کہ آپ کون؟ انہوں نے کہا کہ جی میں جنید بغدادی۔ تو بہلول نے کہا وہ جنید بغدادی جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا؟ ہاں آپ نے فرمایا جی میں وہی جنید بغدادی۔ تو آپ نے فرمایا تم کلام کرنا جانتے ہو، تم بولنا جانتے ہو؟ تو جنید بغدادی نے فرمایا ہاں جی میں بولنا جانتا ہوں۔ بولنے کا طریقہ یہ ہے کہ میٹھے الفاظ بولے جائیں، اچھے طریقے سے بات کی جائے، سلام لی جائے اور اچھے طریقے سے مخاطب کے ساتھ گفتگو کی جائے اور ایسی گفتگو کی جائے جس سے کسی کا دل نہ دکھے۔ یہ بات سننے کے بعد بہلول دانا کہتے ہیں یار تم تو کلام کرنا بھی نہیں جانتے۔ یہ کہنے کے بعد بہلول دانا آگے چلے۔ اتنی بات سننے کے بعد جنید بغدادی بھی پیچھے پیچھے ہو لیے اور پیچھے پیچھے جانے کے بعد پھر آگے جا کر ان کو روکا اور جا کر کہا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون؟ انہوں نے کہا میں جنید بغدادی، وہی جنید بغدادی جو نہ تو کھانا کھانا جانتا ہے نہ کلام کرنا جانتا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہی۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ جنید کیا تم کو معلوم ہے کہ سونا جانتے ہو؟ سوتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی مجھے معلوم ہے کہ سونے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بستر کو جھاڑا جائے، بستر کو جھاڑنے کے بعد اس پر دائنی کروٹ کے ساتھ لیٹا جائے، ایک ہاتھ اپنی دائنی گھال کے نیچے رکھا جائے اور ذکر اذکار کرنے کے بعد سویا جائے۔ تو آپ نے کہا جاؤ یار تم تو سونا بھی نہیں جانتے۔ جب یہ بات سنی تو پھر آگے جانے لگے تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بہلول دانا کا دامن پکڑ لیا اور دامن پکڑ کر کہتے ہیں کہ حضرت مجھے ان تینوں باتوں کے راز بتائی۔ تو جب ان کے تشنگی کو دیکھا، سمجھا، پرکھا
اور ان کو بڑے پیار سے کہتے ہیں دیکھو سب سے پہلے ہے کھانا کھانا، تو کھانا تم نے اس وقت تک نہیں کھانا جب تک تمہیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو کھانا تم کھا رہے ہو وہ حلال کا لقمہ ہے یا حرام کا لقمہ۔ اگر تم حرام کا لقمہ کھا رہے ہو اور یہ طریقہ جو مسنون ہے، یہ طریقہ اپنانے کے باوجود بھی اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو سب سے پہلے اس بات کا یقین کر لو کہ جو تم نے کھانا کھایا ہے وہ حرام کا کھانا ہے یا حلال کا کھانا ہے۔ دوسرا کلام کرنا، تو کلام کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کرو۔ اگر تمہارا دل صاف نہیں ہوگا بغض سے، حسد سے، لالچ سے، جسم پرستی سے، تو تمہیں کلام کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ تم خاموش رہو۔ کلام کرنے سے پہلے اپنے دل کو بڑی اچھے طریقے سے صاف کرو۔ اور سونا، تم اس وقت تک نہ سونا جب تک جن لوگوں کے ساتھ تم نے برا سلوک نہیں کیا ان سے معافی نہ مانگ لو، اور جو لوگ تم سے ناراض ہیں ان سے معافی نہ مانگ لو، اور جن کو تم نے ناراض کیا ہے ان کو معاف نہ کر دو۔ تو معافی مانگ لو، معاف کر دو، تب سونا، ورنہ سونا نہ۔ تو یہ حضرت جنید بغدادی اور حضرت بہلول دانا کا خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ کو دوستو سنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ حلال کا لقمہ اگر پیٹ میں ہوگا تو پھر ہر بات بہتر ہوگی، اور لالچ، جسم پرستی، بغض، حسد، اس سے اپنے دل کو پاک کیجئے اور ہر ایک کو معاف کر دیجئے اور ہر ایک سے معافی مانگ لیجئے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف نصیب کرے۔ بہت شکریہ آپ کا۔